مشتاق احمد صاحب نے لکھا کہ ایک بھکاری سوالی مسجد کے باہر، مسجد جسے خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ پھیلائے سر جھکائے صدا لگا رہا تھا، خدا کے نام پہ کچھ دے دو، اور ہر نمازی باہر نکل کر اکڑ کر چل رہا تھا، ہر کوئی اسے دھتکار رہا تھا، جاؤ بھائی معاف کرو، کیوں یہاں کھڑے ہو؟ یہی منظر مندر کے باہر بھی ہوا، ہر کوئی ڈانٹ رہا تھا، پھٹکار رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، دھکے دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک شراب خانے کے باہر چلا گیا، وہاں وہ جتنی دیر بیٹھا، جو باہر نکلتا اس کی صدا خالی نہ جاتی، ہر کوئی اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ کے جاتا اور یہاں تک بولتا کہ یہ لو بھائی، دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ عبادتیں کر کر تکبر میں آنا، غرور میں آنا وہ صحیح ہے، یا گناہ گار ہو کر سر جھکانا، شرم محسوس کرنا وہ صحیح ہے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو آپ کو آپ کی ہی ذات سے نکال کر باہر پھینک دے؟ ایسی عبادت کس کام کی کہ جو بظاہر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ہی دھتکار رہے ہیں؟ تو آپ سے بہتر وہ ہوا جو ایک غلط جگہ سے باہر نکل رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ آیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہے؟ نشہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس بات پہ اکڑتا نہیں ہے۔ لیکن عبادت کرنے والا، خود کو متقی پرہیزگار ثابت کرنے والا اس بات پہ اکڑتا کیوں ہے؟ عبادت عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، غرور اور تکبر نہیں۔ اس لیے ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد آپ دوسرے کو تکلیف دیں، جس کے بعد آپ اکڑ کر چلیں، جس کے بعد آپ کو زمین پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص دکھائی ہی نہ دے، جس کے بعد آپ کو کسی کے آنسو دکھائی نہ دیں، جس کے بعد آپ کسی کی تکلیف محسوس نہ کر سکیں۔ عبادت ضرور کیجیے، لیکن ویسے جیسے رب کی ذات چاہتی ہے۔ ایسی عبادت کسی کام کی نہیں جو آپ کو آپ کی ہی نظروں میں گرا دے اور آخرت میں آپ کو یہ حساب دینا پڑے۔